اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک اس وقت کانسیپٹ چل رہا ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو ہے بالکل آمنے سامنے ہے، بیکاز 6 ججز نے ایک خط لکھا تھا، آپ کو معلوم ہے، اس کے بعد وہ سارا پروسیس ابھی بھی وہ سپریم کورٹ کے اندر کچھ اس کی جو ہے اس کے اوپر ڈبیٹ مزید بھی ہونی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر باقی کورٹس کے اندر چلا گیا اور وہاں سے بھی خطوط وغیرہ اور میسیجز، یہ جو ڈیسیجن آیا اس کے بعد ایک پبلک کے اندر پولیٹیکل جو سرکلز ہیں اس کے اندر یہ بات چل رہی ہے جی کہ معاملات جو ہیں وہ بہت دور جا چکے ہیں اور نازک سچویشن تک پہنچ چکے ہیں، تو اس کا الٹیمیٹ کنسیکوینس کیا ہوگا، مطلب اس کا نتیجہ کیا ہوگا پاکستان کی تاریخ کو سامنے اگر ہم رکھیں تو؟ دیکھیں، اس سے فیلئر آف دی سسٹم کلیپس کر گیا ہے. پھر پارلیمنٹ کلیپس کر گئی ہے بیکاز پارلیمنٹ از دیئر فار پالیسی میکنگ اینڈ لیجسلیشن فار دی پیپل. جہاں گالی گلوچ ہو رہی ہے اٹ ہیز کلیپس. جوڈیشری از آلموسٹ کلوز ٹو کلیپس. ایگزیکٹو اسٹیبلشمنٹ از کلیپس. یہ سارا کا سارا ملک ایک سی پلر کے اوپر کھڑا ہوا ہے اینڈ دیٹ از آرمڈ فورسز آف پاکستان. باقی سارے انسٹیٹیوشنز ورچولی کلیپس ہو چکی ہوئی ہیں. اینڈ کیونکہ میں نے پاکستان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے، میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا، میں نے آرٹیکل نہیں پڑھے. یو ہیو بین ان ڈھاکہ ایز آئی ویل. واز اونلی پرسن جب بھٹو نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور جو جائے گا ڈھاکے ہوئے یک طرفہ ٹکٹ کو جو جائے گا آن 28 February 1971. پلیس واز اقبال پارک. I was the only member from the entire West Pakistan, only member who went to Dhaka on 3rd March 1971. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا، پھر تاریخ ہے. آج بھی بنگلہ دیش میں آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، فوجیں ہار گئیں، ہزارہا انوسینٹ لوگ مارے گئے. تو مجھے اسی قسم کی سچویشن اس وقت بھٹو نے کہا تھا جو جائے گا ڈھانگے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اب کے پی کے سے وہ باتیں نکلی کہ وی ول ناٹ گو ٹو اسلام آباد ٹو سی. سو اٹس اے سملر کائنڈ آف سچویشن. اینڈ پھر جو بنو میں جو کہ جس طرح اس وقت اپنا ریٹیلیشن وغیرہ ہو رہی ہے، دیز آر ویری ویری انہیلدی اینڈ انفارچونیٹ سمٹمس ایز فار دی انٹیگریٹی آف دس کنٹری از کنسرن. یہ دیکھیں، ایک تو آپ نے خود ہی پورے سسٹم کو جو ہے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، the 3 pillars of the state that comprises جس کی وجہ سے ریاست جو ہے وہ بنتی ہے. اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس میں عمران خان کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، بیکاز دیکھیں صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے اور پنجاب میں 180 سیٹیں ہیں، یہاں پہ 80-84 سیٹوں کے قریب، اور باقیوں کے لیے بھی وہ دے آر فائٹنگ. کس طرح سے، اور ان کا جو جب ان سے بات ہوتی ہے یا وہ بات کرتے ہیں میڈیا سے تو وہ ڈائریکٹلی ملٹری کی لیڈرشپ کو ایڈریس کرتے ہیں یا سم ہاؤ چیزوں کے لیے قصوروار بھی ان کو الزام بھی ان کے اوپر لگاتے ہیں. اس قسم کی سچویشن میں عمران خان کا جو رویہ ہے یا اپروچ ہے بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے، جو کہ پرائم منسٹر بھی رہا ہو اس ملک کا، پہلے تو چلے وہ صرف اسٹرگل کر رہے تھے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے آپ ایویلویٹ کرتے ہیں؟ It's an attitude of a naive politician. Sober and sensible politician will never do it. کیونکہ فوج جو ہوتی ہے، فوج ریاست کا اسٹرانگ آرم ہوتی ہے، گورنمنٹ کا نہیں. گورنمنٹ کے ساتھ اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، بٹ اٹ اسٹینڈ فار دی اسٹیٹ. بات یہ ہے کہ آرٹیکل 5 بڑا کلیئر ہے. آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن ہیز اے لائلٹی ٹورڈ اسٹیٹ. سٹیزن، فوج کا آرمی چیف بھی سٹیزن ہے، میں بھی سٹیزن ہوں، تم بھی سٹیزن ہو. ہماری لائلٹی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے. اوبیڈینس عملداری وہ ہے آئین کے ساتھ. اور جو اپنی اوبیڈینس اور لائلٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر لائلٹی آسمان ہے تو اوبیڈینس زمین ہے. تو چیز یہ ہے کہ اگر کسی وقت آئین اور جو اپنا ریاست ہے آمنے سامنے آ جائیں تو کس کو بچائیں گے؟ اگر آئین کو بچاتے بچاتے ریاست کھو بیٹھے، جیسے آپ نے ایسٹ پاکستان کھو بیٹھے، آپ
آئینی جھمیلوں میں پڑ گیا کہ 6 پوائنٹ فلاں پوائنٹ ان میں آپ پھنس گئے تو آپ آدھا پاکستان. کیا آج آپ کا آئین میمن سنگھ ڈھاکہ چڑگاؤں میں لاگو ہے؟ آنسر از نو. اٹس نو مور پارٹ آف یور اسٹیٹ. تو ایسا آئین جس کو بچانے میں ریاست ختم ہو جائے, وہ آئین تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. سو دی پوزیشن از, فوج کی پہلی جو وفاداری ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے. پہلے ریاست کو بچانا ہے. آئین کین بی ہیلڈ ان ابینس, اس کو معطل کیا جا سکتا ہے اینڈ پراپر ٹائم پہ آ کے پھر اس کو لگایا جا سکتا ہے, لیکن پہلا کام ہے ریاست کو. اس وقت ریاست جو ہے ڈاواں ڈول ہو رہی ہے.